اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مائی نیم از کاشف محمود، پرنسپل گورنمنٹ ان سروس ٹیچرس ٹریننگ کالج. آپ کو اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں جی. سب سے پہلے سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن سید جاوید اقبال بخاری صاحب کی سرپرستی میں، ڈائریکٹر جنرل اسپیشل ایجوکیشن پرویز اقبال بٹ صاحب کی رہنمائی میں، اور ڈائریکٹر اکیڈمک شہزاد ہارون بھٹا صاحب کی قدم قدم پر رہنمائی اور آپ کی تعاون سے یہ آن لائن ٹریننگ کورسز کا اجرا ہوا. اس پینیڈیمک کووڈ-19 کی سچویشن میں گورنمنٹ ان سروس ٹریننگ کالج کی فیکلٹی اور ٹیکنیکل سٹاف نے یہ صلاحیت حاصل کی کہ وہ اپنی ٹریڈیشنل کلاس روم کو ورچوئل کلاس روم میں کنورٹ کر سکیں اور اس پیراڈائم کو شفٹ کرتے ہوئے آن لائن ٹریننگ پر آئیں. اس کے فرسٹ فیز میں الحمدللہ 14 کورسز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے اور سکسیسفلی کمپلیٹ ہوئے، اور اس کا آؤٹ پٹ بہت ہی بہترین تھا، بہت زیادہ اس کو سراہا گیا. سیکنڈ فیز میں اس کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہو رہی ہے اور ہم نارمل لائف کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کورس اسی تناظر میں چیک آؤٹ کیا گیا ہے تاکہ جب ہمارے ادارے دوبارہ سے کھلیں تو ہم کووڈ-19 کے جو مضمرات ہیں ان پر کیسے قابو پا سکتے ہیں اور کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں کورس کے حوالے سے آپ سے کچھ گزارشات کروں گا اور بینگ اے پارٹیسپینٹ آپ کو بڑی اہم معلومات فراہم کروں گا تاکہ یہ کورس بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکے. تو سب سے پہلے تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن اور گورنمنٹ ان سروس ٹریننگ کالج کی شب و روز محنت اور کوشش سے ہم نے یہ جو آن لائن ٹریننگ کورس ہے اس کو چیک آؤٹ کیا ہے، اور اس پر کافی ہم نے ریسرچ کی ہے. دنیا بھر میں ہونے والی ورچوئل کلاس رومز کو ہم نے اسٹڈی کیا اور پھر اپنے سینیریو میں اس کا انالیسس کرتے ہوئے ان ساری باتوں کا خیال رکھا جس سے یہ آن لائن کورسز کامیاب ہو سکیں اور ہمارے کوآرڈینیٹرز اور لرنرز کو کم از کم چیلنجز کا سامنا ہو. گورنمنٹ کی سطح پر، ملکی سطح پر اور ادارے کی بنیاد پر ان تمام ریسورسز کا جائزہ لیا گیا اور وہ تمام صورتحال اور سرکمسٹانسز کو بھی ذہن میں رکھا گیا جس میں لائٹ، لوڈ شیڈنگ، انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی، اس طرح کے ایشوز تھے تاکہ یہ کورس جو ہے وہ کسی حوالے سے ناکام نہ ہو سکے، کامیابی سے ہمکنار ہو. اس سلسلے میں کچھ اہم گزارشات آپ سے کرنی ہے. وہ یہ ہے، اس کا کچھ سکیچ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو کورس ہے یہ واٹس ایپ ایک گروپ فارم کیا جائے گا اور آپ سب لوگ نامینیز کو اس کا ممبر بنا دیا جائے گا، اور اسی گروپ کے اندر آپ جو ہے وہ کراس ڈسکشن کر سکیں گے، وہاں پہ کوسچن آنسرنگ کر سکیں گے اور اپنا میٹیریل اس کورس سے متعلقہ جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں گے. یہ واٹس ایپ گروپ کے حوالے سے کچھ گزارشات یہ ہیں کہ اس پہ آپ وائس نوٹ دے سکتے ہیں، اس پہ آپ ٹیکسٹ نوٹ دے سکتے ہیں، اس میں پکٹوریل اور ویڈیو پریزنٹیشن بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وائس نوٹ سب سے بیسٹ ہے. سب سے پہلے اس کورس کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے آپ کو ہدایات اور میٹیریل اس پر اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور یہ ہدایات اور میٹیریل جو ہے یہ آپ کو یوٹیوب کے لنک سے آپ کو بھیجا جائے گا، جس کو آپ اپنی کنوینئنس اور اپنی اویلیبل ریسورسز کے مطابق ریڈ آؤٹ کر لیں گے. اور پھر جب یہ کورس کا آغاز ہوگا تو اس دن آپ واٹس ایپ گروپ پہ آ کے وہ جو طے شدہ اسکیجول ہے اس کے مطابق آپ اس پر جو ہے اپنی لرننگ پروسیس کا آغاز کریں گے.
چونکہ یہ کورس 2 دن پر محیط ہے، پہلے دن میں آپ اس کیجول کے مطابق جو لیکچرز ہیں، اور اس کورس میں 5 لیکچرز ہیں جن کا دورانیہ مور اور لیس 8 سے 10 منٹ پر لیکچر ہے ایوریجلی. تو وہ لیکچر آپ کو ایٹ ونس ہی یوٹیوب لنک کے ذریعے ایک دن پہلے آپ کو اسی گروپ میں سینڈ کر دیے جائیں گے، جس کو آپ 1 بائی 1 ریڈ کریں گے، اور پھر اسکیجول کے مطابق ایک دن پورا جو ڈسکشنز کا ٹائم شیڈیول کیا گیا ہے اس کے مطابق آپ کوآرڈینیٹر سے اور باقی تمام لوگوں سے انٹریکٹ کر کے چیزوں کو کمپریہنشن لیول پر لے جا سکیں گے. اس واٹس ایپ گروپ میں ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن، ڈائریکٹر ایکیڈمک اور میں خود اس کے پارٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے انٹریکشن اور اس سارے پروسیس میں آپ کا ساتھ دیں گے. ایک بات بہت ضروری ہے کہ اس گروپ میں آپ کی اٹینڈنس یا پریزنس ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی پارٹیسپیشن ضروری ہے. وہ جو پیرامیٹرز ہم نے سیٹ کیے ہیں پرفارمنس ایویلیویشنز کے، اس کی بنیاد صرف آپ کی پارٹیسپیشن ہے، نہ کہ آپ کی صرف پریزنس ہے. تو اس کا آپ خیال رکھیے گا. چونکہ یہ بلینڈڈ لرننگ موڈ ہے، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اچھی ان پٹ دے کے اور اچھا انٹر ایکٹیو انوائرمنٹ کریٹ کر کے لرننگ پروسیس کو انہانس کر سکتے ہیں، اور ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں. نیکسٹ ڈے ایک زوم سیشن ہوگا، یہ لائیو سیشن ہوگا، جس میں ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن، ڈائریکٹر ایکیڈمکس اور میں پرنسپل ان سروس کالج موجود ہوں گے. کوآرڈینیٹر بھی اس میں موجود ہوں گے، آپ سب لوگ بھی اس کا پارٹ ہوں گے. وہ لنک آپ کو شیئر کر دیا جائے گا، اسی لنک کو جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ زوم میٹنگ کا پارٹ بن جائیں گے. اس کے بارے میں الگ سے ہدایات بھی آپ کو یوٹیوب لنک کے ذریعے سینڈ کر دی جائیں گی. تو یہ کورس کے بارے میں جو اس کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے وہ ہم نے شیئر کیا ہے. کورس میں 5 لیکچرز ہیں. پہلا لیکچر جو ہے وہ جرنل انسٹرکشنز کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو لیکچر ہے وہ اسپیسیفک انسٹرکشن فار ریگارڈنگ ایس او پی فار اسٹیک ہولڈر میں ایڈمنسٹریٹو باڈی اور پیرنٹس یا کیئر گیور گارڈینز شامل ہیں. تھرڈ لیکچر جو ہے اس میں جو ہدایات ہیں ریگارڈنگ ایس او پیز فار ٹیچنگ سٹاف ہے، اور جو فورتھ لیکچر ہے اس میں یہ ہدایات دی گئی ہیں ایس او پیز پر عمل کرنے کے لیے منسٹریل سٹاف اور چوکیدار کے حوالے سے. اور آخری لیکچر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سٹاف کے حوالے سے ہے کہ وہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کس طرح سے فراہم کریں گے. یہ 5 لیکچر 1 ڈے بیفور واٹس ایپ گروپ میں جس کے آپ ممبر ہوں گے اس پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو اب چلتے ہیں جی، ہم جنرل انسٹرکشنز جو ہیں اس ایس او پیز کے حوالے سے وہ کیا ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. پہلی بات کہ تمام کالجز اور اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھل جائیں گے، اور انسٹیٹیوشنز جو ایلیمنٹری یا اس سے اپر لیول کی کلاسز ہیں اس کو یہ الاؤ ہوگا کہ وہ اپنی کلاسز کا آغاز کر سکیں گے. اور اس میں 2 ڈسیبلٹیز کے بچوں کو کے لیے یہ اسکول ری اوپن ہو رہے ہیں، ایک ہیئرنگ امپیئرڈ اور ایک فزیکل ڈسیبل. 6th 7th 8th 9th اور 10th تک کے جو بچے ہیں انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر، اور پھر اسی طرح سے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کالج لیول کے اوپر ہیئرنگ امپیئرڈ بچے اور فزیکل ڈسیبل بچے صرف آئیں گے. اور یہ پہلا فیز ہے. فرسٹ فیز میں ہم ہیئرنگ امپیئرڈ بچے اور فزیکل ڈسیبل بچوں کو یہ الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی روایتی کلاس روم کو اسکولس انسٹیٹیوشن لیول پہ آ کے اٹینڈ کریں. سیکنڈ فیز میں پھر انشاءاللہ صورتحال مزید بہتر ہوگی تو یہ سلسلہ پھر سب بچوں کے لیے کھل جائے گا. اور سیکنڈلی یہاں پہ ایک بات میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہماری اپنی بلڈنگز کے اندر ہیں، یہ ان کے لیے اپرچونٹی ہے. جو ادارے رینٹڈ بلڈنگ پہ ہیں وہ ابھی نہیں کھلیں گے. سیکنڈلی جی،
ٹائمنگ جو ہے انسٹیٹیوشنس کی وہ 8 AM سے 11 AM ہوگی. اسی دوران میں انسٹیٹیوشن کی ایڈمنسٹریشن اور ٹیچنگ سٹاف مل کے اپنی لیسنس کی پلاننگ کریں گے اور اس کی ڈلیوری کا اہتمام انہی آورس کے اندر کریں گے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، اسمبلی، ریسیس یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز یا کوئی ریکریشن ایکٹیویٹی نہیں ہوگی ادارے کے اندر. 2 weeks ہالیڈیز ہوں گی، سیٹرڈے سنڈے. اٹس مین کہ 5 ورکنگ ڈے پر ویک اسٹڈیز کا اسکیجول ہوگا جی. سب سے پہلے جو جنرل انسٹرکشنز میں جس بات پہ زور دیا گیا ہے وہ ہے فزیکل ڈسٹنس ان ٹرانسپورٹ. اگر بس 2 سیٹر ہے تو ایک سیٹ کو ویکنٹ رکھا جائے گا، 2 سیٹوں پر ایک ہی بچے کو بٹھایا جائے گا. فزیکل ڈسٹنس کا بار بار ذکر آئے گا، اس کا آپ ضرور خیال رکھیں. پریفرنس جو ہے پک اینڈ ڈراپ کے حوالے سے جو انسٹرکشن ہیں وہ یہ ہیں کہ جو فار اوے بچے ہیں ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سروسز فراہم کی جائیں گی. جو قریب کے بچے ہیں ایڈمنسٹریشن ان کے پیرنٹس کو کمیونیکیٹ کر دے گی اور وہ اپنے بچوں کو از خود سے ڈراپ کریں گے اور پک کریں گے. یہ پک اینڈ ڈراپ کی صلاحیت کی پریفرنس فار اوے بچوں کے لیے پرووائڈ کی جائے گی. بورڈنگ فیسلٹیز جو ہے ڈسکنٹینیوڈ رہے گی. کسی بچے کو ہاسٹل میں یا ہاسٹل فیسلٹی نہیں فراہم کی جائے گی اس فرسٹ فیز کے اندر. وزٹرز کے حوالے سے انسٹرکشنز یہ ہیں کہ وزٹر ریسٹرکٹڈ ہوگی انلیس کہ کوئی بہت ہی ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز پیرنٹس، گارڈینس یا کیئر گیورز کی طرف سے اگر ہوں تو ان کو ادارے میں آنے کی اجازت ہوگی. لیکن وہ اجازت بھی مشروط ہوگی SOPs کے ساتھ جو کہ کووڈ-19 کے حوالے سے گورنمنٹ نے بار جاری کیے ہیں اور ہم نے جو سیٹ کیے ہیں. اور جو بھی وزٹر ادارے کے اندر آئے گا گیٹ کے اوپر اس کی اسکریننگ ہوگی تھرمل گن کے ساتھ اور سمٹمز کے حوالے سے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچنگ سٹاف ہے اور نان ٹیچنگ سٹاف ہے. اور اگر کوئی سمٹم ایسا پایا گیا فردر لیکچرز میں اس کی ڈیٹیل ہے تو اس کے بارے میں بھی SOPs موجود ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے. پیرنٹس، کیئر گیور اور گارڈینس وغیرہ ہے ان کو باقاعدہ سے لیفلیٹ کے ذریعے، لیکچر کے ذریعے، میٹنگ کے ذریعے اپنے SOPs کمیونیکیٹ کر دیے جائیں گے تاکہ وہ نہ صرف ادارے میں آتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہوں بلکہ گھر میں بھی اسپیشل بچوں کی کیئر کر سکیں. پیرنٹس اور ٹیچرز جو ہیں یہ ان کی میٹنگ ایز سچ نہیں ہوگی جس میں گیدرنگ ہونے کا خدشہ ہو. اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جس کو کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے تو وہ ڈفرینٹ کمیونیکیشنز مین یوز کرنے کے بعد ہم یہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ 1-to-1 میٹنگ کی آپشن موجود ہے اور یہ میٹنگ میں بھی وہ ڈیفینیٹلی سارے SOPs جو ہیں اس کو خیال رکھا جائے گا. Each special student must wash their hands and use sanitizer before class, during class or before returning home whenever needed. ہاتھ دھونے کا اور سینیٹائزر کے استعمال یہ جو ہے بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے کہ بار بار بچوں سے کہیں گے جب کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم ان سے ضرور کہیں گے کہ وہ ہینڈ سینیٹائزر کا یوز کریں. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو ہینڈ واش کی عادت انہیں ڈالیں گے. اور ڈرنکنگ واٹر میں وارم واٹر انہیں پرووائڈ کیا جائے گا. اگر وارم واٹر نہیں ہے تو نارمل واٹر جو ہے وہ انہیں پرووائڈ کیا جائے. ٹھنڈا پانی جو ہے یہ بچوں کو پینے کے لیے نہیں دیا جائے گا. Administration of the institutions may segregate the attendance of the student if the strength of the student hinder the observance of physical distance. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی اسپیس جو ہے، آپ کی جو فزیکل ڈسٹنس ہے جو کہ 6 فیٹ ہے یا 2 میٹر ہے، اس پیرامیٹر کو پورا نہیں کر رہا، تعداد زیادہ ہے اور یہ اسپیس آپ کے پاس کم ہے، تو
تو ایسی صورت میں آپ بچوں کے 2 گروپ بنا سکتے ہیں یا 2 اسکیجول بنا سکتے ہیں جو 2 مختلف اسپیشیس جگہ پہ انہیں مینیج کیا جا سکتا ہے، الٹرنیٹو ڈیز میں مینیج کیا جا سکتا ہے یا ڈفرینٹ شفٹس میں اسے مینیج کیا جا سکتا ہے. اسٹاف روم ٹیچرز استعمال نہیں کریں گے. ٹیچرز جو ہے لائبریری کو یا اوپن سپیسز کو جو انسٹیٹیوشنز کے اندر جہاں موجود ہیں، جہاں پر فزیکل ڈسٹنس جو ہے وہ مینٹین رہ سکے، اپنے لیکچرز کی پریپریشنز کے لیے، اپنے لیسنز کی پلاننگ کے لیے اور ادر ایکیڈیمک ایکٹیویٹی کے لیے وہ اسے استعمال کریں گے. ارائیول اور لیونگ آف انسٹیٹیوشن، فزیکل ڈسٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا. آگے چل کر اس کے اوپر الگ سے لیکچرز موجود ہیں. تو یہ وہ ہدایات تھیں. امید ہے کہ آپ ان ساری باتوں پر عمل کریں گے اور کوشش کریں گے ہم سب مل کر کے ایک ایسی ہیلدی لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں جو کہ اس صورتحال میں ہم اسپیشل بچوں کو کووڈ-19 کے مضمرات سے بچا سکیں، ان کو بھی بچا سکیں، خود کو بھی بچا سکیں. اس ساری صورتحال میں ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. وہ بہتر انداز میں اس کو کمیونیکیٹ کریں اور تاکہ سب کی جانیں محفوظ